قطع ہے جو حضرت کے سے منسوب دیوان میں موجود ہے، اس کا ایک ہی شعر بے پناہ ہے. فرماتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی العالم الاکبر. کیا تم اپنے کو، اے انسان، اے بشر، کیا تم اپنے کو ایک چھوٹا سا مادی جرم سمجھتے ہو، ایک چھوٹا سا مادی وجود، حقیر سا مادی وجود؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. حال یہ ہے تمہارا کہ وَفِيكَمْ طَوَلْ عَالَمُ الْأَكْبَرُ، تمہارے اندر عالم اکبر کو پوشیدہ کر دیا گیا ہے. تو یہ عالم اصغر ہے جو باہر نظر آ رہا ہے. یہ پورا کاسموس، یہ کاسمولوجی، یہ عالم اصغر ہے. عالم اکبر آپ کے اندر پوشیدہ ہے. اور اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر اس جملے کو اس نقطہ نظر سے بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جو مولا کائنات نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، اور میں آسمان کے راستوں سے زمین کے راستوں کی نسبت زیادہ واقف ہوں. جب علی کہہ رہے ہیں مطلقاً آسمان کے راستے، یہ جو باہر آسمان نظر آ رہے ہیں یہ تو علی کے لیے زمین کی منزلت رکھتے ہیں. ارے جسے تم آسمان سمجھتے ہو یہ علی کے قدموں کے نیچے کی زمین ہے. اس آسمان کو تلاش کرو جسے علی آسمان کہتے ہیں. عموماً آپ اس طرح کے بیانات سے مانوس نہیں ہیں. یہ بظاہر آپ کی ظاہری سماعتیں مانوس نہیں ہیں، گوش دل مانوس ہے. آپ کا گوش دل مانوس ہے. یہ سماعت ظاہری جو ہے شاید مانوس نہ ہو. یہ بحث بہت اہم ہے. آج ہر فرد جا کر یہ سوچے کہ اس نے کبھی سوچا جب بھی آسمان کا لفظ آیا باہر دیکھا. جب بھی آسمان کا لفظ آیا باہر ہی دیکھا نا. آسمان کو تلاش کرنے کے لیے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ لامتناہی ہے، یہ متناہی ہے. یہ محدود ہے، وہ لامحدود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے یقین ہے کہ یہ عادتاً سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں. بعض حضرات نے ہو سکتا ہے ان کا تخلصی سبحان اللہ رکھ دیا ہو، بعض حضرات نے واہ واہ ان کا تخلص رکھ دیا ہو، لیکن ان کی واہ واہ میں، ان کی سبحان اللہ میں جو عشق اہل بیت ہے، پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے. بحث کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اب دو آسمان الگ الگ نظر آ رہے ہیں، ہے نا. ایک آسمان یہ جو ہے تو زمین، آپ اسے آسمان سمجھتے ہیں. ایک یہ محدود آسمان جو کچھ بھی نہیں ہے. یہ آسمان تو رہوار مبارک مصطفیٰ کے ٹاپوں کی گرد ہے، غبار توسن مصطفیٰ. یہ آسمان. ہاں شاعرانہ عبارت ضرور معلوم ہوتی ہوگی آپ کو، لیکن شاعرانہ مضمون نہیں ہے. حقیقت اس کائنات کی یہی ہے. یہ پوری کائنات پیکر مبارک مصطفیٰ کی نسبت سے خاک قدم مصطفیٰ کے برابر ہے. پوری کائنات، پوری کائنات. یہ چمکتا ہوا سورج، یہ چاند، یہ کہکشائیں، یہ جتنی بڑی کائنات ہے جس میں سائنسداں حیران حیران پھر رہے ہیں، یہ سب خاک قدم مصطفیٰ ہے. آسمان اندرون ذات مصطفیٰ ہے، جہاں سفر آسان نہیں ہے. اب اگر آسمان بھی دو ہو گئے، زمان بھی ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، تو پھر معراج کی بحث کہاں شب بھر میں پوری ہو سکتی ہے. یہ سب تو معراج کے بیان کی تمہید ہے. یہ صرف حقیقت معراج کو سمجھنے کے لیے تمہید ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تک تقریباً 20-22 تقریریں معراج کے موضوع پر میں نے کی ہیں، لیکن سب تمہید ہیں.
ابھی حقیقت معراج بیان نہیں ہو سکی اور ہو بھی نہیں سکے گی۔ کس کی معراج؟ کون جانے والا، کون لے جانے والا؟ کون جانے والا، کون لے جانے والا؟ لوگ کہتے ہیں ملائکہ انبیاء سے افضل ہیں، اسی معراج نے بتا دیا کہ ملائکہ کی حد کہاں تک ہے اور سید الملائکہ کی حد کہاں تک ہے، جہاں جبرائیل جا کر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ لو دنوت انملۃ لاحترق، اگر یک سرے منہ یہ برتر پرم فروغ تجلی بے سوزت پرم، اگر اس حد سے آگے بڑھ جاؤں تو میرے بالوں پر جل کے رہ جائیں۔ جہاں جبرائیل جیسے نوری فرشتے کے بالوں پر جل جاتے ہیں، وہاں مصطفیٰ جیسا بشر اپنے جسم مبارک